کہ فضیلت صحابہ، فضیلت انبیاء، تو بھائی سب انبیاء کو فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. فضیلت صحابہ تو تمام صحابہ کو فضیلت حاصل ہے. فضیلت اولیاء تو تمام اولیاء کو فضیلت حاصل ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ اولیاء میں افضل کون ہے. واہ واہ واہ. تو بات ہو رہی ہے تو کہا گیا کہ جناب اولیاء کے سردار جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو ان کو افضلیت حاصل ہوئی ان اولیاء میں جو امام مہدی تک آئیں گے. واہ. ان فضیلت والے اولیاء میں ان کو افضلیت حاصل. ہاں. پھر کہا گیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ صحابہ میں افضل کون ہے. کہا جی فضیلت تو سب کو حاصل ہے اور جزءاً جو ہے وہ کسی کی کوئی صفت دوسرے سے بڑھ کر ہوتی ہے. جیسے کہ ایک صحابی کو کہا کہ خزیمہ تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے. اب یہ 2 کے برابر تو حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی بھی نہیں تھی، حضرت عمر کی گواہی بھی نہیں تھی. تو اس بارے میں اللہ کے رسول جتنا خوش ہوئے ان سے کہ انہوں نے بغیر دیکھے کہا میں گواہ ہوں اس سودے کا کہ رسول اللہ نے یہ چیز لی تھی. تو بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے کہا خزیمہ تو تھا ہی نہیں. کہ یا رسول اللہ جنت کو مان لیا، دوزخ کو مان لیا، اللہ پر ایمان لایا، تو آپ نے یہ بات کی. تو میں نے کہا یہ بھی آپ نے کیا. تو خوش ہو کے فرمایا تیری گواہی 2 کے برابر. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت خزیمہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بابت ان کو یہ والی فضیلت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق پر بھی حاصل ہے. تو لیکن جو مطلقاً کہا جائے گا بتائیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو ہم ہر جمعے کو لوگوں کو سناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بالتحقیق سارے انبیاء کے بعد صحابہ میں افضل ترین مطلقاً المطلق یجری اعلی اطلاق ہی. جب مطلق کہا جائے تو وہ اپنے اطلاق کے گرد گھومتا ہے، اس کو مقید کرنا جائز نہیں ہے. اس کو مقید آپ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ اس وجہ سے نہیں. ان کو چاہے روحانی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جو مطلق فضیلت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. سبحان اللہ. ہاں اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو بھی بہت ساری چیزوں میں فضائل و کمالات ہیں، وہ بعض اوقات حضرت ابوبکر صدیق سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جزئی کمالات. صحیح. لیکن جو کلی کمالات میں ایک بات کہی جائے گی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جائے گی. پھر اس کے بعد نبی. بھائی نبیوں کے بارے میں معتزلہ اور آج کے دور میں فرقہ غامدیہ ان کا کہنا یہ ہے تمام نبی برابر ہیں اور کسی نبی کو کسی نبی پہ کوئی فضیلت اس طرح نہیں ہے. سب لوگ ایک ہی گروپ کے ہیں، تمام لوگ نبی ہیں تو تمام نبیوں کو فضیلت حاصل ہے. اور وہ مختلف جو ہے استدلال کرتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں، حالانکہ صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، 3 پارہ شروع ہو رہا ہے، تلک رسول فضلنا. واہ واہ واہ. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. جی ہم نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے. اب ان فضائل میں پوچھا جائے سب سے افضل کون ہے، سب سے افضل کون ہے، تو جواب آئے گا سب سے افضل جو ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات خود اپنے منہ سے فرمائی. انا اکرمکم، میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. میں ہوں جو یوم قیامت کے دن سید الناس ہوں. میں ہوں جس کے پاس لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے تلے آدم بھی ہوں گے. اب یہ خود فرما رہے کہ میں سردار ہوں، لیکن فرماتے ہیں آخر میں ولا فخرا. میں یہ نہیں کہتا، میں تفخر نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد بھی ہم بغیر دعاؤں کے، بغیر منتوں کے، بغیر مرادوں کے ان کی امت میں پیدا ہو گئے اور یہاں پر بیٹھ کر یہ سوال جواب کریں کہ بھائی بتائیے کون سا نبی افضل ہیں، کیا ہمارے آقا سب سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں. تو یار پھر ہم بولتے ہیں اپنی آنکھیں بند کرو اور نعت پڑھو، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہم پہ امام احمد رضا کو پڑھ لو.
کیا بات زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے ہیں. پھر کیا پڑھ لو. کہنے. واہ 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 واہ. کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار وہ ذات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے ان کی امت کے ایمانداروں کو غرق ہونے سے نجات ملی، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی امت کے گنہگاروں کو، بدکاروں کو، ایمانداروں کو، چاہے وہ نیک ہوں وہ بد ہوں، جو ایمان لے آئے کسی پر بھی اجتماعی عذاب نہیں ہوگا. واہ. کسی کو بھی مسخ نہیں کیا جائے گا. ان کو صرف ایماندار لوگ غرق نہیں ہوئے، یہاں پر سارے ہی بچ رہے ہیں. حضرت دیگر انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اولاد سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی کہ ان کے سینہ مبارکہ کو اپنے دست قدرت سے نور اور حکمت سے بھر دیا. واہ 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 واہ. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے، فساجدو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. تو وہ سجدہ سب کہتے ہیں مفسرین کہ وہ جبین میں حضور علیہ السلام کا نور محمدی چمک رہا تھا. واہ 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 واہ. اب اس میں بڑی پیاری بات شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں. واہ واہ. کمال کر دیا. فرمایا اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. ان سجدہ کرنے والوں میں اللہ خود شامل نہیں تھا، وہ فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کے فضیلت دی. اور جب بات اپنے محبوب کی آئی تو اعلان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے ملائکہ کیا خوبصورت اعزاز ہے، درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر. اور اے ایمان والو تم درود اور خوب سلام بھیجو. شیخ محقق فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو تو ایک مرتبہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور ان کی ذات وہ ہے جن پر خود رب تعالی ہر گھڑی درود بھیج رہا ہے. واہ 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 واہ. اور قیامت تک آنے والے ہر گھڑی بھیجتے رہیں گے. ان کو ایک ایک فضیلت مل رہی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے مقابلے میں ایسی فضیلتیں دی جا رہی ہیں. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، کسی نبی کو کسی کی طرف بھیجا، کسی نبی کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، کسی کو شرق کسی کو غرب. لیکن جب بات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام خلقت کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. جہاں پیارے میں رب العالمین ہوں تو تیری شان یہ ہے کہ تو رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب بھی پوچھیں گے کون سا نبی افضل ہے؟ ارے سب نبیوں کا نبی ہمارا نبی ہے. امام انبیاء ہمارا نبی ہے، سید الانبیاء ہمارا نبی ہے. تو پھر ہم پوچھیں اس امت میں آنے والے کہ جناب بتائیے گا یہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو، یہ بتائیے گا کہ بار بار اپنے نبی کی باتیں کیوں کرتے ہو، کہ تم لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہو ناموس رسالت کا، کیا تم لوگ بار بار ختم نبوت کی بات کرتے ہو. اصل میں حافظ صاحب ہر دور میں الگ الگ طریقے سے فتنے آ رہے ہیں. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح فتنے برسیں گے، برس رہے ہیں. کسی دور میں ابو جہل کا فتنہ تھا، اس کے بعد کبھی معتزلہ کا فتنہ آیا، کبھی قدریہ کا فتنہ آیا، کبھی جبریہ کا فتنہ آیا، اس کے بعد مرزائیہ کا فتنہ آیا، پھر غمدیہ کا فتنہ آیا. آتے 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 آ رہے ہیں. اور ابھی پھر کلمہ اسی کا پڑھتے ہیں اور پوچھتے بھی اس کے بارے میں نعت پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، اللہ اکبر، فضیلت کیا ہے، اللہ اکبر، کیا بات کروں کیا نہیں کروں. معاذ اللہ